بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین الحمد للہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا واول من اختتن وهو ابراہیم واول من استحن وهو ابراہیم واول من استنشاق وهو ابراہیم وأول من نتف الإبط وهو إبراهيم وأول من لبس السروال وهو إبراهيم وأول من يلبس اللباس يوم القيامة وهو إبراهيم الذي بذل نفسه للنيران والأولاد للقربان والأموال للضيفان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ومن وراء اسحاق یعقوب قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا إن هذا لشیء عجیب قالوا أتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواب منیب یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وانهم آتیہم عذاب غیر مردود وفي مقام آخر وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن الذبیحین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، بحمد اللہ تعالی آج 9واں روزہ ہے تقریباً رمضان المبارک کا، اور سیرت انبیاء، قصص الانبیاء، قصص النبیین کا سلسلہ جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے شروع کیا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور آخرت کا ذخیرہ نجات بنائے۔ بہرکیف لہذا اس سلسلے کا 9واں آج حلقہ 9ویں قسط آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے تذکرہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، ایسے ہی سیدنا شیث علیہ السلام کے حالات، سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے حالات، سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کے حالات، سیدنا حضرت صالح علیہ السلام کے حالات، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات آپ کے سامنے چل رہے ہیں، اور ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس جگہ پر لا کر اللہ کے خلیل نے اللہ کی چاہت پر لا کر چھوڑ دیا۔ تو بہرکیف آج 20 مارچ 2024 ایسے ہی 9 رمضان اور بروز بدھ ہے 1445 ہجری، اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا قبول فرمائے، جو بڑوں کے توسط سے اپنی کم علمی بساط کے مطابق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لہذا کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بے چینی کے عالم میں پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ایک ماں اپنے لخت جگر کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکی اور کبھی صفا بھاگے کبھی مروہ دوڑے، صفا سے مروہ دوڑتے ہوئے 7 چکر جب مکمل ہو رہے ہیں، 7ویں چکر پر کل آپ نے سنا کہ ایک فرشتہ سامنے کھڑا ہے جس نے پر مار کر زمزم کے چشمے وہاں سے ابالے ہیں، اور ماں ہاجرہ کہہ رہی ہے زم زم زم
جمع ہو جاؤ جمع ہو جاؤ جمع ہو جاؤ، جس کو چلیوں سے سمیٹ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رحم اللہ ابا رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے۔ اگر وہ زمزم نہ کہتی تو اللہ تعالیٰ اس چشمے کو دریا کی شکل میں بہا دیتا، جس سے سارا عالم سیراب ہوتا۔ بہر کیف جو چشمہ نکلا ہے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی ایڑی کے نیچے سے، اس پانی کا مقام تو حدیث میں بڑا آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے، سینے کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا، لیکن پانی جب لانے کی ضرورت پڑی ہے، تشت جنت سے آتا ہے، سوئی تک جنت سے آتی ہے، وہاں کی جو حکمتیں ہیں جنت سے آتی ہے، اور وہاں کا پانی جنت سے لانے کے بجائے زمزم سے لیا گیا۔ جب اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جا رہا تھا، کسی نے اعتراض کیا کہ نبی اعلیٰ ہے تو دل بھی اعلیٰ ہے، نبی اعلیٰ ہے تو دل اوپر ہوتا ہے، ویسے ہی دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کہ جس دل کے اوپر نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جس دل پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہو، اس دل کو دھونے کا نمبر آیا تو اللہ کے خلیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھونے کے لیے پانی زمزم کا کیوں منگایا گیا جو ایک نبی کی ایڑی سے نکلا ہوا ہے؟ پانی بھی جنت سے آنا چاہیے تھا، ایک نبی کی ایڑی سے نکلا ہوا پانی اور محمد عربی کے دل کو دھو لینا گویا نبی کی ذات کی توہین ہے، گویا نبی کی عظمت کو کم بتانا ہے، لہذا زمزم کا پانی کیوں استعمال کیا گیا؟ ملتا ہے روایات کے اندر ایک بات سمجھانے کے لیے کہ ایڑی لگی ہے اسماعیل علیہ السلام کے جو زمزم کا پانی نکلا ہوا ہے، اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ جنت سے پانی سے بھی اعلیٰ اگر کوئی پانی ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے جو اسماعیل کی ایڑی سے لگا ہے۔ اس میں 3 چیزیں برکتوں کی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمزم کا ڈول بھر کر منگایا اور اس نے پانی پینے کے بعد منہ کی کلی کی ہے، اپنا لعاب اس میں ڈالا ہے اور دوبارہ اس کو کنویں میں ڈال دیا ہے، زمزم کے چشمے میں ڈال دیا گیا۔ ایک تو ایڑی لگی ہوئی اسماعیل کی، دوسرے پر لگے ہو جبرائیل کے، تیسرا لعاب ملا ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب اس پانی کے اعلیٰ ہونے میں کوئی بات ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ رہا مسئلہ کہ نبی کے دل کو اس زمزم کے پانی سے کیوں دھویا گیا، اس کی مثال علماء بڑی پیاری دیتے ہیں۔ مسجد میں کوئی امام ہو، اس کے والد صاحب مسجد میں کبھی آ جاوے تو جب امامت کا نمبر ہوگا، امامت کا موقع ہوگا تو اس بچے کو حافظ قرآن کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا، نہ کہ اس کے والد صاحب کو۔ اس کا والد دین کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر غیر عالم ہو، بچہ عالم ہو، مسجد کا امام ہو یا حافظ قرآن ہو، جب مسجد کا امام ہے تو وہ بچہ ہی امامت کے لیے آگے بڑھے گا، اس کے والد کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ یہ علم کا مقام ہے۔ لیکن جب رات کا موقع ہے، باپ تھکا ہوا ہے، باپ کو پیر دبانے کی ضرورت پڑتی ہے، اب اگر پیر دبانے کا موقع آئے گا تو پیر دبانے کے لیے باپ کو نہیں کہا جائے گا کہ تم عالم کا پیر دباؤ، بلکہ اب عالم سے کہا جائے گا کہ تم کتنے ہی بڑے امام کیوں نہ بن جائے، اب تم نے اپنے ابا کے قدم کو دمانا ہے۔ دونوں چیز الگ ہے، لہذا اسماعیل علیہ السلام نسل کے اعتبار سے ابا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آگے وہ بات ابھی آ جائے گی۔ نبی فرماتے تھا نا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میرے ابا عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہے اور میرے ابا اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہے، لہذا وہ واقعہ بھی آگے آ جائے گا۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی اعتبار سے اسماعیل جد امجد ہوئے یعنی والد ہوئے، تو والد کا مقام یہ ہے کہ اس کی ایڑی کا لگا ہوا پانی جب ہوگا اس سے بچے کے دل محمد مصطفیٰ کو دھویا جا سکتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن جب امامت کا نمبر آئے گا اور رات معراج کی ہوگی، نبی 1.25 لاکھ کھڑے ہوگے، مصلی پر کسی کو کھڑا کیا جائے گا، تو اب اسماعیل اور ابراہیم کو آگے نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آگے امام بن کر سب کی امامت کر رہے ہیں۔ تو امامت کا نمبر ہو تو بچہ آگے ہے کیونکہ مقام ان کا بڑا ہے، لیکن پیر اور ہاتھ دبانے کا نمبر ہو تو باپ کا مقام زیادہ بڑا ہے۔ اسے حدیث میں آتا ہے کہ 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی نے استقبال کیا، آگے بڑھ کے گلے سے لگایا، مبارکبادی پیش کی،
ہوئی ہے، لیکن ساتویں آسمان پہ پہنچنے کے بعد اللہ کے حبیب نے دیکھا جبرائیل ایک بڑے میاں بیٹے ہیں، ان کی شکل مجھ سے میل کھاتی ہے، داڑھی ان کی ناف تک جاتی ہے، ان کا چہرہ بڑا حسین ہے، لیکن یہ ملاقات کو آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اللہ کے خلیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہے، بیٹا امام الانبیاء کیوں نہ بن جائے، لیکن اب باپ چل کے بچے کے پاس نہیں آئے گا بلکہ بچہ چل کر اپنے باپ کے پاس جائے گا۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوڑا کر اپنے خلیل علیہ السلام جو جد امجد ہے بلکہ 4000 پیغمبروں کے باپ ہے، اللہ کے حبیب کو دوڑا کر قدموں میں لایا جا رہا ہے۔ ایک مقام ہے ماں باپ کا جو میں آپ سمجھ نہیں سکتے، بلکہ کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا لیکن اپنی طرف سے بتانے لگا ہوں۔ عالم دین کتنا بھی بڑا کیوں نہ بن جائے، بچہ وقت کا ولی کتب ابدال کیوں نہ بن جائے، ماں فاحشہ کیوں نہ ہو، کوٹھے پر بیٹھنے والی کیوں نہ ہو، خدا کی قسم اگر یہ عالم دین اس ماں کی قدر نہیں کرے گا یہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکے گا، اس لیے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے اسی ماں کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر اطاعت کرے گا خدمت کرے گا تو ملے گی، ورنہ ہزاروں واقعات آپ کو کتابوں کی تاریخ میں مل جائیں گے جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے دنیا میں بھی سزا دی ہے اور اللہ آخرت کی سزا بھی ان کو دینے والا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا اللہ کے خلیل علیہ السلام نے اپنے فرزند کو چھوڑ دیا ہے، زمزم نکل گیا، ایک ماں اپنے لخت جگر کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، پاس میں جو کھجوریں تھی ختم ہو گئی، پانی کا مشکلہ ختم ہو گیا، جس کے بعد زمزم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ابالا ہے اسماعیل کی ایڑی اور جبرائیل کے پر کی برکتوں کی وجہ سے۔ اب وہاں پر آبادی کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مقام قدیت پر پہنچے تھے، اماں کو چھوڑ کر جب جانے لگے تھے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدتهم من الناس تهوی الیہم واجعلهم، اللہ کے خلیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم، اللہ کے حبیب دعا کر ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں دعا کرتا ہوں اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں تو کوئی آبادی نہیں کہ کوئی کھیتی کا مقام بھی نہیں، کوئی بیج ڈالے تو اگے نہیں، یہاں کوئی سائے کا انتظام نہیں، نہ کوئی آدم ہے نہ آدم ذات ہے، نہ یہاں کوئی وسائل ہے نہ کوئی اسباب ہے، لہذا میں اپنی بیوی کو اور اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو کیا کرنا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں یہاں پر لوگوں کے دلوں کو مائل کر دینا، تیرے بیت حرام کے پاس چھوڑ جا رہا ہوں، لوگوں کے دل کھینچتے چلے جائے مقناطیس قوت کے ذریعے سے، لوگ کھینچے چلے آئے اس مقام پر، ایسا اس کو بنا دینا۔ اور دوسری چیز فرمایا اس علاقے میں بھلے کوئی شجر نہ ہو کوئی پھل نہ ہو لیکن یہاں پر دنیا کے پھلوں کا تو نے انتظام فرمانا ہے، دنیا میں کوئی پھل نہ ملتا ہوگا شاید آپ کو مکہ کی سرزمین پر مل جائے گا، آپ کو دو چیزیں، ایک گوشت ہے اور ایک پھلوں کا رزق ہے، پوری دنیا میں کمی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو اللہ نے قبول کیا ہے، اور روایت میں ملتا ہے کہ خلیل نے آج تک جو دعا اپنے خلیل سے مانگی ہے اللہ سے، اللہ نے اس دعا کو ضرور پورا کیا ہے، جتنی دعائیں خلیل نے مانگی ہے وہ دعا پوری ہو رہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، چاہے نبی کا مانگنا کیوں نہ ہو وہ پوری ہو رہی ہے، ربنا تقبل منا، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونے والی ہے، اس کی دعا اللہ کے خلیل نے مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تک قبول کی ہے۔ اب کیسے قبول کی؟ ابھی اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں، میں کہ پہلے بات مکمل کر لوں، اللہ کے خلیل نے چھوڑ کر چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام وہاں زندگی پروان چلا رہے تھے، اچانک جرہم نامی قبیلہ یمن سے چلا ہے اور پانی کی تلاش میں، یہ کھانا بدوش قومیں ہوا کرتی تھی، جہاں پانی کا جزیرہ ہوتا چشمہ ہوتا وہاں پڑاؤ کرتے، زندگی کے سامان مہیا کرتے، زندگی کو گزار کر چلے جاتے، لہذا قبیلہ جرہم یمن سے چلا ہے پانی کی تلاش میں، چلتے چلتے وہی مقام قدیت کے پاس یہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اور نیچائی کی طرف یہ مائی اپنے لخت جگر کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اچانک قافلے والوں نے دیکھا آسمان کی سطح پر پرندے اڑ رہے ہیں، یہ وہ پرندے ہیں جو عام طور سے پانی کے ارد گرد ہوتے ہیں، تو اپنے دو آدمیوں کو بھیجا، ایک روایت نے ایک آدمی کو بھیجا، پتہ کرو کیا معاملہ ہے، وہ آدمی آیا ہے، قاصد نے پتہ دیا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، ایک حسین بچہ گود میں ہے،
لہٰذا قافلے والے مل کے آ کے درخواست کرتے ہیں کہ مائی اگر آپ اجازت دے تو ہم یہاں ٹھہر لیں زندگی گزارنے کے لیے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھہر تو سکتے ہو، لیکن پانی پہ قبضہ اسماعیل کا ہوگا، آل اسماعیل کا ہوگا، تمہارا قبضہ نہیں ہوگا۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اب وہ آباد بڑھ رہی ہے، ان قبیلے والوں نے ان کے جو قبیلے یمن میں ٹھہرے ہوئے تھے ان قبائل کو بھی یہاں بلا لیا، اور یہ خالص عرب لوگ ہیں قبیلے جرہم والے۔ بہرکیف جب آبادی بڑھتی چلی گئی، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ کو بھی زندگی گزارنے کا سامان مل گیا کہ چلو لوگ ہیں، انسیت ہے، اب جو خوف و ڈر تھا وہ ختم ہو گیا، اب زندگی گزر رہی ہے۔ قبیلہ جرہم نے اسماعیل علیہ السلام کو عربی سکھانا شروع کر دی۔ اسماعیل کچھ بڑے ہو گئے تو قوم کے لوگ آ کر کہنے لگے اماں اگر آپ اجازت دے تو اسماعیل کا نکاح نہ ہو جائے؟ اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کا حال معلوم کرنے کے لیے چل پڑے گے ملک شام فلسطین سے، اور عجیب روایت ہے اللہ کے خلیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکور دیا کرتے تھے۔ اتنا لمبا سفر کیوں نہ ہو، جب ابراہیم سفر کرتے تھے ایک صحیح روایت ہے کہ اللہ کے خلیل اس کو چند لمحات میں پار کرتے تھے۔ اتنا لمبا سفر اللہ زمین کو طی الارض، اللہ زمین کو سکور دیتے، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ معجزہ رکھا تھا۔ اللہ کے نبی کے لیے بھی زمین کو سکور دیا جاتا تھا، اللہ کے خلیل کے لیے بعض روایت میں ہے کہ براق کے ذریعے سے آتے تھے، اور بعض روایت میں کہ اپنی اسی سواری سے آتے تھے۔ بہرکیف اللہ کے خلیل علیہ السلام اپنے بچے کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ بیوی کا کیا حال ہے، بچے کا کیا حال ہے۔ گھر پہنچے تو نکاح ہو گیا تھا، اور ایک حسین لڑکی گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، آواز دی تو دروازے پر آئی ہے تو پوچھا اسماعیل؟ کہا کہ بڑے میاں آپ کون ہو؟ کہا کہ نہیں ہم پوچھ رہے اسماعیل۔ کہا کہ وہ تو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ تو کہا کہ کیا حال ٹھیک ہے سب؟ تو کہا کہ کیا کرے گزارا نہیں ہوتا، بعض عورتیں کرتی نا شکایت، گزارا نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے دن کٹ رہے ہیں، جیسے تیسے ہم گزارا کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کے شوہر آ جائے ان سے کہنا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے لیکن تم ایک وصیت کر گئے ہیں، غیر اثبت بابک، کہ جب آئے نا تو ان سے کہنا یہ گھر کی چوکٹ کو بدل لینا، اپنے شوہر سے کہہ دینا۔ وہ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے گئے تو خوشبو سے پہچان لیا آنے والا کوئی آیا ہے، اور کیوں نہ ہو صحابہ فرماتے میرے حبیب جس گلی سے گزر جاتے گلیاں خود بتاتی یہاں سے حبیب اللہ گزرا ہے، یہ جد الامجد ہے اور یہ ابو الانبیاء ہے، اللہ نے وہ مقام ابراہیم کو دیا۔ بچے نے سمجھ گیا آنے والا کوئی آیا ہے، اور جو آیا ہے میرا ابا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پوچھا جلدی سے کوئی آیا تھا؟ کہا کیا بڑے میاں آئے تھے یہ شکل کے، اور میرا حال پوچھا، میں نے بتا دیا گزارا صحیح سے نہیں ہوتا۔ کہا کہ کچھ کہا بھی ہے؟ کہا کہ اثبت غیر اثبت بابک، کہ اپنے گھر کی چوکٹ کو بدل دینا۔ کہا کہ ہاں میرے ابا نے کہا ہے ایسی نافرمان بیوی کو گھر میں نہ رکھو، گھر کی چوکٹ بدلو، یعنی اس کو طلاق دو اور اس کو رفع دفع کرو۔ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہی ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہو، وقت کا نبی ہو، وقت کا نبی کا بیٹا ہو، اور اس کے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے، لہذا اس عورت کو طلاق دو اور گھر سے باہر کرو۔ اسی وقت طلاق دی اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ چند دنوں کے بعد دوسرا نکاح ہو گیا، چند سال گزرے ہیں، خلیل اللہ علیہ السلام پھر آئے ہیں بچے سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس بار بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ باہر گئے ہوئے ہیں، لہذا آواز دی تو دوسری خاتون آئی تو سمجھ گئے کہ میرے بچے نے میری بات پر عمل کیا ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ تو شاید اس بیوی کو پہلی والی کا حال معلوم پڑ گیا ہوگا، تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے موج ہی موج ہے، زمزم کا پانی پی لیتے ہیں، تازہ تازہ گوشت کھا لیتے ہیں، اور ہوگا ایسے ہی میرے خیال سے، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ شکر گزار خاتون ہوگی۔ اور نہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ایک پٹھان صاحب نے نکاح کیا بیچارے نے، اور تیسری عورت تھی اس کی، تو کہاں کہ دیکھ کہ کھٹے دکھ رہے نا تجھے، یہ دونوں کھٹے پر پہلی دونوں والی کی میں نے اوڑھنی لٹکائی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ سیدھی نہیں رہتی تھی، دونوں کو مار کر ان کی اوڑھنیاں دونوں کھٹے پر لٹکائے ہیں تجھے بتانے کے لیے، تو نے سیدھی رہنا ورنہ تیری بھی اوڑھنی یہاں لٹکے گی۔ اورنگ بات کی ہوگی، اس نے کہا کہ پٹھان صاحب سیدھا رہنا، اب میری اوڑھنی نہیں تمہارا پیجامہ لٹکے گا وہاں۔
تو وہ بھی سمجھدار ہوگی، اس نے کہا کہ ہاں بڑے مزے ہو رہے ہیں، اور زمزم کا پانی مل جاتا ہے، تازہ گوشت، اور کیا چاہیے جینے کے لیے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس بیت بابک، اپنا شوہر آ جائے، اپنے شوہر سے کہنا گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھو، یہ بڑی شکر گزار ہے، اس کو باقی رکھنا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام آئے گئے اپنے کام سے، تو خوشبو محسوس کی، کہا کہ کوئی آیا تھا؟ کہا کہ ہاں ایک بڑے میاں آئے تھے۔ کہا کہ تمہیں مبارک ہو، وہ میرے والد تھے، کچھ کہہ گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ اس بیت بابک، کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ تمہیں طلاق نہ دی جاوے، تم اپنی زندگی میں ایسے ہی گزارو جیسے جی رہی ہو۔ وہ خوش ہو گئی۔ تیسری مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے ہیں، اس بات دیکھا ان اسماعیل یبنی نبلا، کہ اس بار دیکھا اسماعیل کو کہ وہ تیر بنا رہے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ جب سے پیدا ہوئے ہیں، چھوڑ کر گئے تھے، پہلی مرتبہ ایک باپ اپنے بچے سے مل رہا ہے۔ وہ جو ملاقات ہوئی، گلے مل کے رو رہے ہیں اور بڑی دیر تک باتیں ہو رہی ہے۔ فوراً اللہ کے خلیل نے کہا کہ بیٹا مجھے حکم ہے کہ اللہ کا گھر، اللہ کا کعبہ بنایا جائے۔ اللہ کے خلیل سے ذبیح اللہ اسماعیل نے کہا ابا جان کیوں نہیں؟ اور یاد رکھنا یہاں جب پہنچے تھے ابراہیم علیہ السلام، اس وقت سے پہلے ہاجرہ کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ ابراہیم پہنچے تھے، ابراہیم نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے، اسماعیل پیچھے کھڑے تھے، اور ہاجرہ تدفین ہو چکی تھی ہاجرہ کی۔ اور ایک واقعہ جو اسماعیل کے ذبح ہونے کا ہے، اس کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا کہ جب تک کعبۃ اللہ کی تعمیر نہ ہو اس واقعے کی تکمیل نہیں کی جاتی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ اسماعیل چھوٹے تھے جب تک قربانی ہوئی ہے، اور آپ وہ واقعہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے ہم آپ کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ بہرکیف ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا کعبہ کو تعمیر کرنا۔ اور یاد رکھے صحیح روایت یہ ہے کہ کعبہ 11 مرتبہ ٹوٹ کر بنایا گیا ہے۔ جب سے زمین آسمان بنی، اول بن الکعبہ الملائکہ ثم آدم ثم نوح ثم ابراہیم، کہ اول سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے فرشتوں نے، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے ٹیلے کی شکل میں بنایا تھا، اس کے بعد ادریس علیہ السلام کے آخری جو ایام چل رہے تھے، اپنے ابا کے کہنے پر جو وصیت چلتے آ رہی تھی، لہذا اللہ نے حکم ادریس علیہ السلام کو دیا تھا، لہذا انہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ اور چوتھی مرتبہ میں کعبہ تعمیر ہو رہا ہے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس کے بعد ہوا ہے قوم عمال قبیل جرہم کے زمانے میں، اس کے بعد ہوا ہے قوم عمالقہ کے زمانے میں، اس کے بعد ہوا نبی کی عمر ہے 25 سال کی، جب نبی کی عمر ہے، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ سارے مکہ والے کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، حجر اسود کے رکھنے کا موقع آیا تو آپس میں لڑ پڑے کہ اس کا حجر اسود کو کون اٹھا کے رکھے گا۔ لہذا یہاں بات طے ہوئی کہ سب سے پہلے جو حرم میں صبح داخل ہوگا وہی رکھے گا، اور سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ اب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو اللہ کے حبیب نے ایسی بہترین رائے رکھی، کہا کہ وہ جو کہیں گے ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ اللہ کے حبیب نے کہ ایک چادر منگائی جائے، چادر میں حجر اسود کو اٹھا کے اپنے ہاتھ سے رکھا، اور سارے قبائل کے سرداروں کو بلایا کہ سب اس کے کونوں کو پکڑ لو اور لے کر چلو کعبہ کی دیوار تک، جہاں پر گرین لائٹ ہوتا ہے رکن یمانی سے پہلے، وہاں لے جایا گیا اور اٹھا کر اپنے ہاتھ سے کعبہ کی دیوار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو لگایا ہے۔ یہ تھا 7ویں مرتبہ۔ اور 8ویں مرتبہ یہ ہوا کہ سن 64 ہجری کے اندر، جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اس نے حسین بن نمیر کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے سارے حجاز کو اپنے قبضے میں لینے کے لشکر لے کر بھیجا ہے۔ سن 64 ہجری کے اندر حسین بن نمیر نامی بدبخت آتا ہے، منجنی کے چلاتا ہے، توپ چلاتا ہے، اور کعبہ کی دیواریں ٹوٹتی ہے۔ 17 دن یہ محاصرہ ہوتا رہا۔ اللہ نے اس نحوست کی وجہ سے ادھر یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے مکہ چھوڑ کر بھاگے ہیں اس کی جان بچانے کے لیے، وہ تو مر چکا ہے، اس کی ہے نا، اس کو تسلی دینے کے لیے دوڑے ہیں، تعزیت کرنے کے لیے دوڑے ہیں، پورا لشکر خالی ہو گیا، مکہ کو خالی کر کے چلا گیا۔ یہ دوسری مرتبہ جب ٹوٹا ہے تو اس وقت میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو بنایا تھا، 8ویں مرتبہ میں۔
کیونکہ سارا مسمار ہو گیا، اکثر دیواریں گر گئی تھی۔ 17 دن محاصرے کے بعد جب ملک شام واپس چلے گا، عبداللہ بن زبیر نے اس کو بنایا۔ لیکن آگے چل کے 74 ہجری کے اندر دوبارہ حجاج بن یوسف کو بھیجا ہے عبد الملک بن مروان نے، اور یزید بن معاویہ کے انتقال کے بعد یہ دوسرا خلیفہ اموی بیٹھا ہے تخت نشین ہو کر، انہوں نے حجاز کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے حجاج بن یوسف ثقفی کو بھیجا ہے بڑا لشکر لے کر۔ اور یہ ظالم ایسا ظالم انسان گزرا ہے جس نے کئی صحابہ کو شہید کیا ہے، جس میں عبداللہ بن زبیر بھی آتے ہیں۔ عبداللہ زبیر کے سر کو قلم کیا ہے، اپنے گھوڑے پر لے کر سارے مدینے کا چکر سارے مکہ کا چکر لگایا ہے، اور عبداللہ بن زبیر کے شہید کر دیا گیا۔ اس وقت جو کعبہ ٹوٹا تھا منجنیقوں کے ذریعے سے، پھر دوبارہ اسی بدبخت حجاج بن یوسف نے اس کو بنایا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی ہے 9ویں مرتبہ میں، اور 10ویں مرتبہ میں سلطنت عثمانیہ کا فاتح محمد بن فاتح، ان کا بیٹا ہے مراد علی خان۔ جو مراد علی خان تھا، اس نے اس کو دوبارہ آخری درجے میں تعمیر کیا ہے۔ صحیح روایت تو 10 ہے، لیکن 11 روایت جو عام چل پڑی ہے، عام علماء لکھتے ہیں، جو بڑے علم کے ماہر ہیں وہ 10 روایات کو بیان کرتے ہیں، لیکن ایک 11 روایت بھی ہے، بہرکیف جو بھی ہو، 10 مرتبہ ہو یا 11 مرتبہ ہو، آخری مرتبہ مراد علی خان نے اس کو بنایا ہے کہ اس زمانے میں 1030 سے لے کر 1050 کے درمیان مراد علی خان فتح محمد فاتح جو اندلس ہے، قسطنطنیہ کے فاتح ہے، ان کے بیٹا جب تخت نشین ہوا 1030 سے لے کر 1050 کے درمیان، تو 1039 کے اندر انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی ہے کہ سیلاب آیا تھا اور حرم میں داخل ہو گیا، جس سے دیواریں کچی ہو گئی اور گرنی شروع ہو گئی۔ اس نے عالی شان انداز میں اس کو بنایا۔ تقریباً اس کعبہ کا جو ابھی کعبہ موجود ہے، اس کعبہ کے اکثر حصے وہی ہے جو مراد علی خان نے اپنے دور میں بنائے تھے، آج وہی ہے۔ لیکن آج کی سلطنت کو سلام ہو، انہوں نے کعبہ کے لیے بڑی اچھے پیسے خرچ کیے گئے اور بڑی اچھی خدمتیں ہو رہی ہے کعبۃ اللہ کی۔ بہرکیف اب اس کعبہ کو بنانا تھا، تعمیر کرنا تھا، تو جبرائیل نے پیغام اللہ کا پہنچا کہ اللہ حکم دے رہے کعبہ کو تعمیر کرو، کہ جب طوفان نوح آیا ہے کعبۃ اللہ اٹھا لیا گیا تھا، اب اس کی جڑیں بھی ختم ہو گئی ہے، بنیادیں معلوم نہیں پڑتی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا بناؤ تو کیسے بناؤ، نشان تو نہیں ہے۔ تو ایک روایت ہے ضعیف، اللہ نے ایک بڑے اژدہے کو بھیجا، جہاں جہاں کعبہ تھا اس جگہ وہ اژدہا بالکل ڈھیرا مار کر بڑا اژدہا بیٹھ چکا تھا۔ لیکن دوسری صحیح روایت یہ ہے اللہ نے آسمان سے بادل کے ٹکڑے کو بھیجا، اللہ نے فرمایا جہاں جہاں اس کا سایہ ہوگا وہی کعبہ کی جگہ ہوگی۔ اور سب سے آسان شکل یہ ہے، سب سے آسان شکل یہ ہے، اس لیے کہ بہت سارے انجینئر وہ ڈرون کیمرے کے ذریعے سے سارے شہر کی سٹی کا میپ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈرون بادل کے ذریعے سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو انجینئرنگ کا ہنر سکھایا، اور خود اللہ کے خلیل، اور کیوں نہ ہو کعبے کا مقام کہ اسماعیل جیسا نبی ہو اور ابراہیم جیسا نبی ہو، دونوں بنانے والے نبی ہو، تو کعبہ کی شان کیسے اعلیٰ نہیں ہوگی۔ لہذا اس کعبہ کی تعمیر کو بنانے سے پہلے بادل کے ٹکڑے نے جو سایہ کیا ہے اس کو وہاں نشان لگا دیا گیا۔ اب بعض روایت میں پتھر کہاں سے آئے، جبل ابی قبیس ہے، پاس کے جو پہاڑ ہے وہاں سے پتھروں کو لایا گیا، ویسے ہی ساری سنگلاخ وادیوں میں کعبۃ اللہ تعمیر ہو رہا ہے۔ یہ حج کو جانے والے حضرات جانتے ہیں پورا مکہ کی پہاڑوں کے اندر بسا ہوا ہے، پتھروں کی کیا کمی ہے، لہذا پتھروں کو لایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہیٹ تھی وہاں تک تو وہ اونچائی تک بن گیا۔ اب مسئلہ آیا ہے کہ اونچائی پر جائے تو کیسے، یہ مستری لوگ پالک ٹھوکتے ہیں، بعض لوگ سیڑھیوں کا استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ ٹیبل رکھتے ہیں، بعض لوگ کوئی اونچی چیز استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ کرنیں استعمال کرتے ہیں۔ کوئی کرن اگر موٹر کی ہو، موٹر کی چارجنگ ختم، وہ وہی اٹکا ہوا ہے، کبھی لائٹ چلی گئی بیچارہ وہی پھنسا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے خلیل کے لیے اللہ نے کیا انتظام فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب کعبہ کی دیواریں مکمل ہو رہی ہے، جب ابراہیم کی حیت تک آ گئی علیہ السلام،
پریشان ہے کہ کرے تو کیا کرے۔ جبرائیل امین آئے ہیں اور کہا کہ یہاں ایک پتھر ہے کہ جو حجر اسود کے ساتھ جنت سے آیا تھا، وہ اسی پہاڑ کے دامن میں کہیں ہوگا جس کو آج کے بعد مقام ابراہیم کہا جائے گا۔ وہ پتھر جنت ہی سے آیا تھا، لہذا اسماعیل علیہ السلام تلاش کر رہے ہیں اور پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ پتھر نے آواز دیا، میں یہاں ہوں، مجھے لے کر چلو تاکہ میرے بھی تو بھاگ جاگے کہ کعبہ کو بننے میں بھی ساتھ دے دوں۔ اس پتھر کو اٹھایا گیا، پتھر کو لایا گیا، پتھر کے اندر اللہ نے جاذبیت رکھی تھی، نرم پن رکھا تھا، ایسا سخت پتھر نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کے جب پیر لگے گئے تو خوشی کے مارے اس نے پیروں کو بوسا دیا ہے اور ابراہیم کے قدم اس میں چھپ چکے ہیں۔ لہذا وہ پتھر کا کمال یہ تھا، جب دیواریں اٹھتی تھی وہ پتھر کرن کی طرح خود بخود اٹھتا چلا جاتا تھا، جب نیچے ہونے کا ہوتا وہ پتھر خود بخود اشاروں سے نیچے چلا جاتا۔ اور کیوں نہ ہو، گھر اللہ کا بن رہا ہو، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس طرح جب کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، حجر اسود کو تلاش کرنے کا موقع آیا، حضرت اس کو تلاش کیا گیا۔ جبرائیل نے بتایا فلاں علاقے میں جب آدم علیہ السلام جنت سے اترے تھے، اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے ساتھ میں حجر اسود کو زمین پر لے کر آئے تھے۔ وہ جب آیا تھا پتھر تو بڑا نورانی تھا، سورج سے چمکیلا تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کو چوس چوس کر وہ کالا ہو گیا، جس کو حجر اسود، اصل کہتے اسود سفید کو، اسود کالا ہے، اسد آیا کا سفید، لیکن گناہوں کی وجہ سے حجر اسود اب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کالا پتھر ہے، کالا نہیں تھا، انسانوں کو گناہوں کو چوس چوس کر اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے بنا دیا ہے۔ بہرکہ اس کی بڑی عجیب تاریخ ہے۔ اس کو لا کر خلیل علیہ السلام نے بنا دیا۔ جب تک کعبہ بنتے تھے چھت نہیں ہوا کرتی تھی، پہلے جتنے کعبہ بنے گے، ایک روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چھت ڈالی ہے، لیکن صحیح یہ کہ اب بھی چھت نہیں ڈالی، صرف دیواریں ڈال کے کعبہ تعمیر ہو گیا ہے۔ بہرکیف جب کعبہ مکمل ہو گیا تو اب اللہ کے خلیل نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اس کو قبول فرما، اور دعائیں ہو رہی ہے، اللہ سے مانگا جا رہا کہ اللہ ہم نے اپنے بس کا تو کر لیا ہے، قبول کرنا تیری ذات ہے، قبول کرنا تیرے اختیار میں ہے، اللہ اس کو ہم آپ کی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ خلیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے دعا بھی قبول فرمائی کہ جتنے کعبہ بنانے والے 10 لوگ ہیں، کسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا، لیکن خلیل اللہ کی دعا کے مطابق اللہ نے خلیل کا تذکرہ قیامت کی شام تک قرآن میں باقی رکھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ جب وہ دونوں باپ بیٹے کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے۔ بہرکیف جب کعبہ مکمل ہو گیا، اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتون من کل فج عمیق، اے ابراہیم جلدی کرو، اعلان کرو، حج کے لیے اعلان کرو، کعبہ تعمیر ہو گیا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ رُكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، آپ اعلان تو کرو۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں اعلان کروں گا، میری آواز جائے گی کہاں تک؟ کون میری آواز کو سنے گا؟ سارے عالم میں آواز کیسے پہنچے گی؟ لیکن صحیح روایتوں کے مطابق علماء فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا آواز دینا کام تمہارا ہے، پیغام پہنچانے کا کام ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ اور یہاں تک اللہ نے آواز پہنچائی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی ہے حج کے اعلان کی، وہ بچے جو ماں کی کوکھ میں ابھی پروان چل رہے ہیں، ان بچوں کے کانوں تک اللہ نے ابراہیم کی آواز کو پہنچایا ہے۔ اللہ نے سارے عالم کے انسانوں کا آواز پہنچائی ہے۔ اسی لیے جس نے جتنی مرتبہ کہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا، اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اس کو اتنی مرتبہ حج کی توفیق دیتے ہیں۔ خراسان سے چلنے والا ایک آدمی، اس کا 100واں حج ہے اور چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔ اپنی زندگی میں 120 سال کی عمر میں 20 سال سے حج کرنا شروع کیا، خراسان سے پیدل چلتا تھا اور 100 حج مکمل اس نے کیے ہیں، تو میرے خیال میں اس نے 100 مرتبہ کہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ نے کہا آؤ پھر ہم بھی آپ کا استقبال کرتے ہیں، جو جتنی مرتبہ آواز دے گا اللہ اس کو اتنی مرتبہ توفیق دیتے ہیں۔ اس لیے ابا آدم جب جنت سے اترے گے نا تو ابا آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے
حج آدم من الہند حجتا ماشیہ 40 حجتا ماشیہ. حدیث میں آتا جب ابا آدم آئے تھے ہندوستان میں اتارا گیا تھا، ہندوستان سے ابا آدم نے پیدل 40 حج کیے ہیں. اس لیے عام طور سے علماء فرماتے ہیں اللہ نے ہندوستانیوں کے دلوں کے اندر حج کی بڑی محبت رکھی ہے. 100 سال کا بوڑھا اس کو معلوم ہے کہ میں واپس نہیں آنے والا، وہ تب بھی جانے کی خواہش رکھتا ہے. وہ اپنے ابا آدم کی وجہ سے کہ یہاں سے حج کی اللہ نے اس کے اثرات کو منتقل کر دیا. ایک آدمی جو بیمار ہو کیوں نہ ہو، وہ کہتا بس مجھے اٹھا کر میری ناش کو لے کر چلو، شاید میری موت اور کعبہ کا در میرے سامنے ہو. اللہ تعالیٰ اسی توفیق ہندوستانیوں کو عطا فرماتے ہیں اس ابا آدم علیہ السلام کی اس پیدل حج کرنے کی برکتوں کی وجہ سے. اب عرض یہ کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا ہے حج کرنے کا، اور اللہ نے آواز کو سارے عالم میں پہنچا دیا ہے. اب ادھر اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے، میں نے آپ کو بیچ میں اس لیے کہا کہ ابھی ہاجرہ کا انتقال نہیں ہوا، ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا، اور ابھی تسلیم کرو ان کی دوسری بیوی کو طلاق، پہلی بیوی کو طلاق نہیں پڑا، اور کعبہ کی تعمیر کا حکم نہیں آیا. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ابراہیم علیہ السلام. اور یاد رکھنا خواب جو ہوتے ہیں آگے کی رہبری کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی جو انسان دنیا میں جھوٹ بولتا ہے اگر وہ خواب دیکھے تو اس کا خواب کی تعبیر کبھی بھی سچ نہیں ہوتی. جو دنیا میں جھوٹ بولے گا اس کی خواب کی تعبیر بھی سچ نہیں ہوگی. خواب جو ہوتے ہیں 100%، اس میں سے 95% خواب جھوٹے ہوتے ہیں، 5% صحیح ہوتے ہیں. جو 5% ہوتے ہیں وہ اللہ آگے کی رہبری کرانے کے لیے دکھاتے ہیں. جو خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے وہ 3 درجوں کی وجہ سے دیکھتا ہے. اللہ 3 چیزیں دکھاتا ہے. سب سے پہلے خواب دیکھنے والا دن بھر جو کرتا ہے وہی خواب کو دیکھتا ہے. یہ خواب انسانی ہوتا ہے. ایک خواب شیطانی ہوتا ہے، شیطان خواب میں آ کے ڈراتا ہے. ایک خواب رحمانی ہوتا ہے، اللہ آگے کی کوئی رہبری کرانے کے لیے اس کو دکھاتے ہیں. اب جو انسانی خواب ہوتا ہے وہ دن بھر کھیل رہا، رات میں بھی چلا رہا بچوں کی طرح. اور جو دن میں ڈھول بجانے والا کبھی بیوی کو خواب میں بجا رہا جو دن میں ہوتا وہی رات میں دیکھ لیتا، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اضغاث احلام اس کو کہتے ہیں، پریشانی خیالات. چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے، میں رات میں 2 بچے ہمارے رات بھر چلاتے، اے ادھر سرکنا، ارے ادھر جانا، وہ تو دن بھر جو بچے دیکھتے ہیں وہی خواب میں آتا ہے. اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. دوسرا شیطانی خواب ہوتا ہے کہ شیطان ڈراتا ہے. کبھی انسان اپنے آپ کو مرتا ہوا دیکھتا، کبھی خود کا جنازہ لے کے جا رہا ہے، کبھی خود کے گھر کے لوگ مر چکے ہیں یہ رو رہا ہے، کبھی دیکھتا کوئی روٹیاں لے کے گھر میں آ رہا ہے. تو نبی فرماتے خواب شیطانی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا حل یہ ہے آپ کروٹ بدلو، بائیں طرف تھوک دو، اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور صبح اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا ہے. تو یہ خواب مجھے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. لیکن تیسرا خواب جو ہے نبیوں کا ہے، اور نبی کا خواب وحی کی شکل میں ہوتا ہے. نبی کا خواب وحی کی شکل میں ہوتا ہے، اور جو خواب نبی نے دیکھا وہ حقیقت ہوتا ہے. ابراہیم 1 دن 2 دن 3 دن 8 تاریخ 9 تاریخ 10 تاریخ یہ خواب مستقل دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو ذبح کرنے کا، اور اپنے بچے کے پاس پہنچے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ گئے اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر. تو میں آپ سے عرض کر رہا نبیوں کا خواب وہ وحی کا بدل ہوتا ہے، وحی کی شکل ہوتا ہے، وحی کی قسم ہوتی ہے. لیکن آج کا ولی کبھی خواب دیکھ کے میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں تو نیک لوگوں خواب ہے نا، تو ولی اگر دیکھے تب بھی اس کی خواب کی تعبیر یہ نہیں بابا بچہ مت ذبح کر، کوئی نیاز بیج کر لے، یعنی کوئی کسی کو کھانا کھلا دے، بات ختم کر، یہ بچے کو ذبح مت کرتے. پھر وہ وہی نہیں ہے. کوئی کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو اس کا خواب وہی نہیں بنے گا. یہاں وہ شخص بیٹھا ہوا ہے میرے پاس ہے عالم صاحب، بولے یار بچے کو لڑکی دیکھ رہے ہم. ٹھیک ہے استخارہ کرنے کا. استخارہ اچھا، استخارہ لڑکی دیکھنا مجھے، اب آپ استخارہ کریں. یہ تو کبھی تعبیر نہیں ہوتی. جس کو استخارہ مشورہ اللہ سے لینا وہ خود ہی استخارہ کرے گا. تب ہوتا کیا، بچے کو نکاح کرنا، بیٹی کا نکاح ہے، ماں استخارہ کر رہی، میں استخارہ کر کے دیکھتی، تو بہت بڑی ولی بن گئی.
باپ بولتا کہ میں استخارہ کر کے دیکھتا، استخارہ میں مجھے نظر آئے گا ہاں یہ بہت بڑا کتب ابدال بن گیا، اور خواب دیکھا، لڑکی کا پیغام آیا، خواب دیکھا، اور میں نے خواب دیکھا کہ گھر پہ نئی گاڑی آئی، دیکھو خواب بھی کتنا اچھا ہے، نئی گاڑی آئی، لیکن عورتیں بول رہی کہ یار اس کا کلر اچھا نہیں ہے۔ کیا بول رہی عورتیں گھر کی خواب میں؟ تو اس نے خود کی تعبیر بتایا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑی تو بڑی اچھی ہے لیکن اس کا کلر اچھا نہیں ہے، یعنی وہ جو عورت آئے گی وہ عورت تو بڑی اچھی ہوگی لیکن پتہ نہیں غصے والی ہو کیا ہو، یہ تعبیر ہے۔ میں نے کہا کس نے دیکھا؟ کہا کہ میرے ابا نے دیکھا۔ شادی تجھے کرنی ہے کہ تیرے ابا کو کرنی؟ کہا کہ مجھے کرنی ہے۔ کہا کہ تیرے ابا کا خواب تو سچ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو کوئی اور خواب دیکھتے لیکن اس کے خواب میں کوئی اور آ گئی۔ آج بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو خواب جس کو اصل میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، اگر خواب آپ کو آئے اس کی تعبیر نبیوں کے علاوہ وحی کی شکل میں نہیں ہو سکتی، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کے حبیب، اللہ کے خلیل ہے، تو وہ خواب جو آیا ہوا ہے وہ خواب وحی کے بدل ہے، وحی کی شکل میں ہے، وحی کی ایک صورت ہے خواب آنا نبیوں کو۔ بہرکیف جب خواب آیا ہے، اور بسا اوقات خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی غلط ہو جاتی ہے۔ آپ کو بولتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے لیکن بتاؤ تو آپ کو یقین ہوگا کہ خواب ہوتے کیسے ہیں۔ کہ ملک صدیق بنگالی ہے، معاف کرنا بھوپالی ہے، انہوں نے خواب دیکھا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہیں، نہیں معاف کرنا نبی پیچھے کھڑے ہیں اور میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ کتنا پیارا خواب ہے، اللہ کے حبیب پیچھے ہے اور میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ اس کی تعبیر کہا کہ جاؤ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ کر آؤ۔ اپنے غلام کو بھیجا، بھوپال سے چلتے چلاتے جب وہ پہنچے گئے تو اس نے کہا نواب نے کہ میرا نام نہیں کہنا، یہ کہنا کہ خواب میں نے خود دیکھا ہے، کتنا بھی پوچھے میرا نام نہیں بتانا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے پوچھا بتاؤ خواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، وہ پیچھے کھڑے ہیں اور میں آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہوں۔ مولانا تو مولانا تھے، مولانا نے کہا کہ جاؤ یہ خواب تمہارا نہیں ہے، جس کا ہے اس کو بھیجو۔ کہا کہ میرا ہی خواب ہے۔ کہا اگر تیرا ہے تو پھر میں تعبیر نہیں بولتا، یہ جس کا ہے اس کو بھیج تو میں تعبیر بتاؤں۔ تو کہا کہ نہیں یہ میرا ہی خواب ہے۔ کہا کہ تو جب تک تو سچ نہیں کہے گا میں تعبیر نہیں بتاؤں گا۔ اس نے پھر کہا کہ نہیں یہ خواب میں نے نہیں، میرے آقا نے دیکھا ہے اور فلاں نواب نے دیکھا ہے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے تعبیر فرمائے کہ جاؤ جلدی سے پہلے اپنے نواب کا جا کے جنازہ پڑھو، اس کے بعد آ کے مجھ سے تعبیر پوچھ لینا۔ وہ حیرت میں پڑ گیا، اتنا بہترین خواب ہے۔ اللہ کے نبی پیچھے سب میں کھڑے، یہ نماز پڑھا رہا، ہزاروں لوگ پیچھے کھڑے ہیں۔ لہذا جب پہنچے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے اپنے مقام پر پہنچے تو حقیقت میں نواب کا جنازہ اٹھ چکا تھا اور اس کو قبر میں لوگ دفنا کر واپس لوٹ رہے تھے۔ جنازہ میں تجہیز تکفین کا موقع نہ ملا، یہ بڑا پریشان ہو گیا، خواب کیا دیکھا، تعبیر کیا ہو رہی ہے۔ اس کو بے چینی، جیسے اس عمل سے فارغ ہو تجہیز تکفین سے دوسرے دن پھر سفر طے کیا ہے اور دیوبند کے علاقے مولانا قاسم کے پاس پہنچتا ہے اور کہا کہ بتاؤ تم نے جو کہا وہ سچ نکلا، لیکن تم نے تعبیر کیسے دی؟ کہا کہ تمہارے آقا نے تمہارے نواب میں خواب میں دیکھا کہ امام الانبیاء پیچھے کھڑا ہے، یہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا رہا ہے، وہ امام الانبیاء، اس امام کے پیچھے کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، ہاں اس نبی کے آگے کوئی آ سکتا ہے تو جنازہ آ سکتا ہے۔ جب تیرے آقا نے خواب میں اپنے آپ کو آگے دیکھا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ مرنے والا ہے جو نبی کے آگے کھڑا ہو رہا ہے۔ برا نہیں ماننا آپ نے، کہوں میں آپ سے امام کے آگے بھی سوائے جنازے کے کوئی نہیں آتا، لیکن جس کا ضمیر مر جاتا ہے وہ پھر امام کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے مقام دیا ہوتا جہاں بڑے بڑے شہ سواروں کی پیشانی ٹکتی ہے، وہاں سے ایک بالش سے آگے امام کے قدم شروع ہوتے ہیں، تو سوچو اس امام کے سر کا مقام اللہ کے پاس کیا ہوتا ہوگا۔ لیکن آج کل سب سے بڑی جہالت اور قیامت سے پہلے قیامت اپنے کم علمی کے مطابق بتا رہا ہوں، اللہ نے اس امت میں جو توڑی ہے دو وجہ سے، ایک ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور دوسرا علماء کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، اور جس میں یہ انگریز بڑا کامیاب ہو گیا۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا خواب کچھ بھی ہو اس کی تعبیر بتانے والا صحیح ہو تو وہ تعبیر کو صحیح بتاتا ہے۔ حالت کے اعتبار سے خواب تو اچھا ہے لیکن تعبیر کبھی کبھی غلط ہوتی ہے۔ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ پہ کھڑی ہوں اور دنیا کے انسان اور جانور آ کر مجھ سے زنا کر رہے ہیں۔
کھڑی کہاں ہے؟ کعبۃ اللہ کے اوپر ایسی نیک خاتون کہ صبح سے لے کر شام تک 250 لڑکیاں اس کے محل میں قرآن کی تلاوت کرتی، اور رات سے لے کر صبح تک 250 لڑکیاں قرآن کی حافظہ تلاوت کرتی، 500 لڑکیاں 24 گھنٹے اس کے گھر میں اللہ کلام پڑھتی تھی۔ لیکن خواب اس نے دیکھا کہ میں کعبہ کی دیوار پر چھت پر کھڑی ہوں، دنیا کے انسان آ رہے ہیں، مجھ سے بدکاری کر رہے ہیں، اور میں رو رہی ہوں، روتے روتے نگاہ کھل گئی ہے، ہاں آنکھ کھل گئی ہے، لیکن صبح پریشان ہے، کب کب آ رہی ہے، بتائے تو کیسے معلوم کرے؟ علماء سے معلوم کیا، علماء بھی بڑے حیران کہ کیسے خواب دیکھا ہے۔ وقت کے بہت بڑے عالم دین سے خواب کی تعبیر پوچھی تو خواب کی تعبیر بتانے والے غالباً علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہے، انہوں نے بتایا کہ خواب برا نہیں ہے، خواب برا نہیں ہے، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کی ذات سے دنیا والوں کو نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، بھلے اس کی شکل غلط کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا کام لے گے جس سے ساری دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ پھر مرنے سے پہلے زبیدہ نے وہ کام کیا ہے کہ ایک نہر زبیدہ کھودی ہے بغداد سے لے کر کعبۃ اللہ تک، آج بھی اس نہر کے نشان جو حاجی جاتے دیکھتے ہیں، آپ جاؤ گے مینا کے علاقوں سے گزرو گے، آپ وہ ہوتی بھی آپ کو نظر آئے گی۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ اس کو جاتے، جب بھی موقع ملا وہاں 3-4 مرتبہ جا کے اس کو دیکھا ہے کہ عجیب بنی ہوئی ہے، اس میں پانی کے نشان کب ہے نہیں، لیکن ایک حاجیوں کے قافلے جو گزرتے تھے زمانے میں، ان کو پیاس لگتی تھی، ان حاجیوں کو برکت کے لیے، ان حاجیوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی خیر کا کام اس نے کیا تھا کہ حاجی والے سے سیراب ہو سکے، لہذا اللہ نے ایسا نہر کا کام کیا کہ سارے دنیا کے حجاج وہاں سے جا کے اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ خواب کی اس کی تعبیر تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، لہذا عرض کرنا چاہ رہا، ابراہیم خلیل علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کہ بیٹے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر چل پڑے ہیں، ماں کو کہہ دیا، جب ماں زندہ تھی ماں کو کہہ دیا، اور ماں کو کہہ کر بچے کو لے کر جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے شیطان بہکا رہا ہے، اور آپ نے سارا تفصیلی واقعہ آپ کو پتا ہے کہ وہ شیطان کو کنکری ماری جا رہی ہے، کبھی چھوٹا شیطان کبھی بڑا شیطان، وہ 3 جو شیطان آج بنے ہوئے ہیں جگہوں پر اسماعیل نے بھی کنکریاں ماری ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری ہے کہ میرے بچے کو بہکا رہا ہے، اور شیطان نے کہا کہ دیکھو تمہارا ابا تمہیں ذبح کرنے لے کر جا رہا ہے۔ بچے اسماعیل نے کہا کبھی باپ بھی بچوں کو ذبح کرتا ہے، کبھی باپ بھی بچوں کو ذبح کیا کرتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام نے دھتکارا ہے، اور کیوں نہ اسماعیل کا ایمان ہو جو باپ ہو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چلتے چلتے پہنچے گئے وہاں پر، تو بچے کو سنا دیا، بچے سے کہا، گھر سے لے جانے سے پہلے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے 1-2 دن نہیں 3 دن میں نے تجھے دیکھا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا پھر جلدی کرے، کیونکہ نبی کا خواب حکم ہوتا ہے، وہ بھی وقت کا نبی بننے والا ہے، اور ابراہیم خلیل بھی وقت کے نبی ہے، دونوں نبی جانتے ہیں کہ باپ کا خواب جھوٹا نہیں ہے، لہذا بچہ بھی قربان ہونے کے لیے کہتا فعل افعل، ارے جلدی کرو، دیر کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا کہ کیا بات ہے، جب میں ذبح ہو جاؤں گا، ذبح ہونے کے بعد تم سے بہتر مجھے شفیع خدا مل جائے گا۔ ہاں میری ماں کا مجھے ڈر ہے کہ میری یاد پر روئے گی تو میرے مرنے کے بعد میرا لباس میری ماں تک پہنچا دینا تاکہ اس کو تسلی ہو سکے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے کر چل پڑے ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل نے کہا کہ پہلے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہے، بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور دیکھنا ایک بوڑھا باپ ہے، بچہ 86 سال کی عمر میں دعا مانگنے کے بعد 90 سال میں بچہ اللہ نے عطا فرمایا، اور جا کے دیکھو 86 سال میں بچہ ہوا ہے، اور ایک 99 سال کے قریب عمر ہو گئی ہے، یا 96 برس کی عمر ہو چکی ہے، ننھے منھے بچے کو لٹا کے زمین پر ایک بکری کے بچے کی طرح لٹایا ہوا ہے، اور اس کے سین، اس کے گردن کے اوپر باپ چھری چلانے کو تیار ہے۔ لیکن اس میں ایک شک ہے، کل جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے
کہ ذبح ہونے والا بچہ اسحاق علیہ السلام ہے جو یہودی سازش کرتے ہیں، اور یہ ذبح ہونے والے اسماعیل ہے۔ دلائل سے کل آپ کے سامنے رکھیں گے، زندگی باقی انشاءاللہ تو، لیکن آج یہاں تک آپ کو پہنچاتے ہیں۔ لہذا خلیل علیہ السلام اسماعیل کو زمین پر لٹا چکے ہیں، چھری چلاتے ہیں، چھری چلنے کا نام نہیں لیتی، کیونکہ دنیا کی تمام چیز حکم کی اللہ کی محتاج ہے۔ اگر حکم دے اللہ پانی کو کہ نہ ڈوبانا ہے، لہذا جو قوم موسیٰ کی بچ کے نکل رہی ہے اسی پانی میں اللہ فرعون کو ڈبو رہے ہیں۔ اللہ حکم دیتے ہیں، اللہ مچھلی کے پیٹ میں پال کے دکھاتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں تو پھر چھری کے نیچے اسماعیل کو بچا کے دکھاتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، حکم ملتا ہے تو آگ کے ڈھیروں پہ پال کے دکھاتے ہیں، حکم ملتا ہے تو کنویں میں یوسف کو نکال کر مصر کا بادشاہ بنا کے دکھاتے ہیں، حکم ملتا ہے تو مقام تی میں 40 سال بنی اسرائیل کو کھلا کے دکھاتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حکم اللہ کا آسمانوں سے عرشوں سے ہو رہا ہے کہ چلنا نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کا ایک تخت جو موٹا تھا تانبے کی شکل میں، اسماعیل کی گردن پہ لا کے جبرائیل نے رکھ دیا، لیکن یہ اسرائیلیات میں سے ہے، لہذا حکم جبرائیل جب اللہ کا ہوگا چھری کا تو کیا مجال کہ اسماعیل کا بال بھی کاٹ سکے۔ وہ چھری چلاتے، چھری چلتی نہیں ہے۔ اب بچہ سمجھا کہ شاید میری شفقت باپ کو چھری چلانے سے مانے بن رہی ہے، بچے نے رائے دی ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابا ایک کام کرو، اب مجھے الٹا لٹاؤ، پیشانی میری زمین پر ہو، میں چت مجھے لٹا دو، مجھے اوندھا منہ لٹا دو، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اب دونوں اسلما، دونوں تیار ہو گئے، وہ کاٹنے کو وہ کٹنے کو، اور دونوں تیار ہو کر اسلمہ کا ایک ترجمہ لکھا ہے، جب اسماعیل نے، جب ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور چھری چلا رہے ہیں، اب چھری اوپر سے نہیں چل رہی، بچی کی پیشانی نیچے ہے، گردن کے نیچے چھری ڈال کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا جو پیر ہے اوپر پیٹھ پر رکھا ہوا ہے، بچے ننھے منھے کے سر کے بال پکڑے ہوئے ہیں اور چھری چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آسمان کے سارے فرشتے منظر کو دیکھ کر رو رہے ہیں کہ ایسے بھی قربانی ہے، ایسے بھی قربانی ہے۔ اسی لیے ایک عالم دین نے لکھا ہے، ابراہیم کے کیا کہنے، ابراہیم کے کیا کہنے کہ وہ بدل نفسہ للنیران، آگ کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیا، وبدأ ولدہ للقربان، اور اپنے بچے کو ذبح ہونے کے لیے قربان کر دیا، وبدل مالہ للضیفان، اور اپنے مال کو ضعیفوں اور مہمان نوازی کے لیے قربان کر دیا۔ اس ابراہیم کا تو کچھ بھی نہیں بچا، جو کچھ مال ہے تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اولاد ہو تو اللہ کے نام پہ قربان کرنا، خود کی ذات ہو تو آگ کے ڈھیروں پہ اللہ کے لیے قربان کرنا۔ تو لہذا عالم دین عجیب تاریخی جملہ عرب کے عالم نے لکھا ہوا ہے، لہذا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ابراہیم خلیل چلاتے ہیں لیکن چلنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا ہے، وہ جنت کا مینڈا لے آئے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، وہ صحیح ہو یا غلط ہو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، وہی حابل نے جو بچڑا ذبح کیا تھا، قربانی کے لیے رکھا تھا پہاڑ کے اوپر، جس کو آگ لے کر جلا کے چلی گئی تھی، جو مینڈا سفید تھا، جس کے دونوں سینگ تھے، جو بڑا فروا تھا، اس کو اٹھا کے آگ لے گئی تھی جنت میں، اس کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے اسی کو قربان کرنے کے لیے اسماعیل کے نیچے لا کے لٹا دیا، یہی اس کو ذبح کیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دونوں سینگ میں نے دیکھے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کعبہ کے اندر جب میں داخل ہوا، وہ دونوں سینگ جو ذبح ہونے کے بعد کعبۃ اللہ میں لٹکائے گئے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دونوں سینگ میں نے کعبہ میں دیکھے ہیں۔ لیکن آگے تاریخ چلتی ہے، ایک عورت جاتی تھی کعبہ میں چراغ جلانے کے لیے، اتفاق سے چراغ گرا ہے اور کعبے کا غلاف جلا ہے، جس سے ساری کعبے کے سونا بھی جل گیا، اندر کی سینگیں بھی جل گئی، اندر کی بہت چیزوں کا نقصان ہوا، جہاں پہ کعبہ کی دیواریں بھی جل گئی تھی۔ اس وقت جب کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا، ایک شکل یہ بھی تھی، اس میں اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے والے جانور کے وہ دونوں سینگ بھی جل چکے تھے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو الٹا جبانے کے بعد اللہ نے اعلان کیا، یا ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب مکمل کر دیا، ہم نے جان مانگی ہے تو نے قربان کی ہے، بیٹا مانگا ہے قربان کی ہے، بیوی کو کہاں چھوڑنے کو قربان کیا ہے، تیری میری دوستی میں بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ ہم سوچتے تھے شاید بچہ محبت دل میں گھر کر گیا ہوگا تو وہ بھی لٹا کے قربان کرنے کو
تیار ہو گیا۔ لہذا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کے نبی خلیل گھر پہ گئے ہیں، ایک فرشتہ آیا ہے زمین پر۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم کون ہو؟ اجنبی کی شکل میں داخل ہوا۔ اللہ کے خلیل نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کس کی اجازت سے گھر میں داخل ہوئے؟ اس موت کے فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے عرشوں سے بھیجا ہے تمہیں یہ مبارکبادی دینے کے لیے کہ آج کے بعد اللہ نے تمہیں اپنا خلیل، اپنا دوست بنا لیا ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ انشاءاللہ کل یہاں سے آگے آپ کے سامنے سیرت رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سیرت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل على محمد كما انت اهل وفعل بنا ما انت اهل انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله